مجھے کہتے ہیں آپ کا ایک شاگرد ہے وہ پنڈی میں عملیات کرتا ہے اور فلاں جگہ. میں کہتا ہوں تم نے قرآن شریف پڑھا ہی نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. پیغمبر موجود ہے اور اللہ فرماتے یہ بے ایمان آیا ہوا ہے. یہ بے ایمان اور بے غیرت یہاں سے ہو کے گیا تو یہ شاگرد تھوڑے ہوا. قرآن شریف پڑھا ہی نہیں آپ نے. دوسرا رکوع بقرہ میں ان پیشوروں کا، کسب گروں کا، ان دروگوں کا اللہ نے نقشہ بیان کیا ہے. خبردار کہ تم نے ان کو شاگرد کہا. اور انہوں نے مجھے استاذ کا. میں قرآن و سنت میں استاذ ہوں، میں فقہ و حدیث و فتوے میں استاذ ہوں، میں سحر و کرتب میں استاذ نہیں ہوں. حرام رزق، لوگوں کے کمزوری بیماریوں سے غلط فائدہ اٹھایا جا رہا. ہمارے ایک ساتھی تھے، اب بھی ہے، بہت بڑے عالم ہے اور بہت ہی اعلیٰ درجے کا مدرس ہے. وہ چلتے 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 وہ پیر ہو گئے. شیخ نے ان کو خلافت دی. آج کل اس کی بھی منڈی گرم ہے. پیران طریقت جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہیں، لوگوں کو بیعت کر رہے ہیں، جادوگروں اور مداریوں کی طرح حرکات و سکنات کرتے ہیں. ہمارے ساتھی جس کا میں نے ذکر کیا وہ تمام کتابوں کا اچھا مدرس ہے، بہت عمدہ باصلاحیت، پنجاب کے کوہ نمشق اساتذہ میں سے. بدقسمتی سے کئی سے خلیفہ بن گیا. پھر میں نے دیکھا تو اس کے ہاں عجیب پوجا پاٹ چل رہی تھی. ایک مرید وہاں بیٹھا ہوا ان کی طرف منہ کیا ہوا ہے، ایک وہاں بیٹھا ہوا ہے ان کی طرف منہ. میں نے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو آپ کو پورا مورتی بنایا ہوا ہے. نہیں بس یہ ہے. میں نے کہا بکواس ہے، کچھ بھی نہیں. میرے گمراہ اور دجل میں مبتلا ہو چکے ہو. سیدھے سادے مدرس تھے، لوگ آپ سے توضیح اور صدرہ اور شمس بازغہ اور ہدایہ آخرین اور بے زاویہ مشکات پڑھتے تھے. اچانک آپ پر کیا بلا نازل ہو گئی کہ اب مرید چلتے ہیں تو ان کی طرف منہ پیٹ نہیں کرتے ہیں، کچھ ایسے بیٹھے ہوئے، کچھ ایسے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا مجھے بہت تکلیف پہنچی آپ کے سنی سے. آپ لوگوں کو کیا ہدایت دیں گے؟ آپ خود ہدایت کھو بیٹھے، آپ خود ہدایت سے محروم ہو چکے. زوال علم اور سلب علم اسی کو کہتے ہیں، لیکن عقل نہیں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. مجھ سے ایک آدمی نے کہا اوہ میں نے فلاں نمبر پڑھا، اس میں محقق الاثر مولانا سرفراز خان نے آپ کو چاروں سلاسل میں خلیفہ بنایا ہے اور مجاز بیعت بنایا ہے، تو آپ سلسلہ کریں نا. میں کون سا سلسلہ؟ کہ یہ پیروں والے. میں نے کہا یہ جعل سازوں کا، دکانداروں کا، یہ تو لمٹ کمپنی. اب میں نے کہا سرفراز خان کون سا سلسلہ کرتا تھا؟ وہ بھی تو بخاری شریف کے استاذ تھے، ترمذی پڑھاتے تھے اور رمضان شعبان میں تفسیر پڑھاتے تھے. وہ تینوں کام میں بھی کر رہا ہوں. اس کے علاوہ کوئی سلسلہ ہمارے بزرگوں نے کبھی بھی نہیں کیا ہے. تہمت و افتراء ہے ان کے اوپر، اور جنہوں نے کیا ہے وہ ان کی اپنی جعل سازی، لوگوں کو شکار کرنے کا طریقہ ہے. توحید کے دعات، توحید کے اساتذہ، اتباع سنت کے رہبران، اور وہ گپوٹیشن میں لگ گئے. استغفر اللہ و اتوب الیہ. وہ ایک مرید نے خواب دیکھا تھا. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کو لکھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میری 10 انگلیاں انسانی غلاظت میں ہیں. تو پیر صاحب نے کہا کہ تم لوگ تو ہے ہی ایسے، تباہ و برباد ہو. کہنے لگے جی اس خواب میں یہ بھی ہے کہ آپ کی 10 انگلیاں اصلی گھی میں ہیں اور شہد میں ہیں. اب بس یہ بزرگوں کی برکت ہے، ان کے جوتے اٹھانے کی برکت ہے، کیا کہنا ہے یہ وہ. اس نے کہا جی وہ میری 10 انگلیاں آپ چوس رہے اور آپ والی انگلیاں میں چوس رہا ہوں. اب پیر صاحب کا رنگ اڑ گیا، تعبیر ختم ہو گئی. مطلب یہ کہ لوگ تو دین کے ارادے سے قریب آتے ہیں، ان میں اگر کوئی خیر ہے شہد کی طرح تو وہ چوس لیتے ہیں، لیکن یہ جعل سازی اور لمیٹڈ حرکات سے
ان کی جیب تراشی کرتے اور جامع تلاشی کے در پہ ہوتے ہیں، اس لیے غلاظت اور گند اور نجاست یہ کہتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ پیر کے لیے بہترین علم انتہائی احتیاط اور جہادی مزاج اور تستر حال، اپنا پردہ رکھنا، لوگوں کے سامنے نہ ہونا۔ 5 حضرت نے اوصاف لکھے ہیں: علم راسخ، عمل صالح، اتباع کامل، احتیاط تام، و ایثار کل شیء، قربانی کا مزاج، خرچ کرنے کا مزاج۔ آگے لکھتے وَإِلَّا فَدَجَّالُ ابْنُ دَجَّالِ، اگر یہ نہیں ہے تو دجال ہے اور دجال کے راستے سے آیا ہے۔ حضرت اقدس امام الہند اور ولی الہند مجدد وقت شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں: نیست حجت قول و فعل و ہے چپیر، قول اللہ فعل احمد را بگیر۔ کسی کا قول فعل دلیل نہیں ہے، یا قرآن پیش کرو یا سنت، یا اس کی رہنمائی میں کوئی فقہ پیش کرو۔ جب کوئی مسئلہ لکھتا کہ خواجہ باقی باللہ یہ فرماتے تھے تو حضرت فرماتے مرا اللہ باقی کافی است، اللہ تعالیٰ باقی ہے، وہی کافی ہے۔ اور جب وہ کہتے نور الدین نوری نے یہ کہا ہے، بہاؤالدین زکریا نے یہ کہا ہے، تو مجدد صاحب لکھتے امام محمد اور امام ابو یوسف کے سامنے ان کو میں پہچانتا بھی نہیں ہوں، یہ کون لوگ ہیں؟ میں تو فقہ حنفی کا مقلد ہوں اور ان کے امامان یہ ہے یہ نہیں ہے، اس لیے یہ سب مسئول ہے۔ اصل جو مراجع ہے وہ امام محمد اور امام ابو یوسف ہے، جنہوں نے امام اعظم کے تمام علوم کو پوری دنیا میں متعارف کرایا ہے۔ سرے سے پیری مریدی کا اس طرز کا اسلام میں ثبوت نہیں۔ جن سے اگر پوچھے آپ کہ امام اعظم کن کے خلیفہ تھے، کن سے بیعت تھے، قیامت تک جواب نہیں دے سکیں گے الا ایک جھوٹ بولنا شروع کریں۔ ان سے اگر آپ پوچھے کہ امام بخاری، نقشبندی، سروردی، چشتی، قادری کس سلسلے کے تھے، حاشا وکلا کہ منہ کھول سکے، وہ خالص دین محمدی پر تھے، اور اس وقت یہ چیزیں رائج نہیں تھی، انہیں ان کی ضرورت تھی۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔